بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ستكون فتن قال فما المخرج منها يا جبريل قال كتاب الله حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عن قریب فتنے ہوں گے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، یعنی ایسی صورتحال چاہے وہ عقیدے کی ہو یا عمل میں ہو یا حالات کے اندر ہو کہ جہاں آدمی کشمکش میں پڑ جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور دین بچائے تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچائے تو دین جاتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، یا دونوں جانب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، یعنی ایک مشکل صورتحال انسان کے لیے بن جاتی ہے جس میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عن قریب بہت فتنے ہوں گے، یعنی یہ قرب قیامت کے فتنے بھی اس میں داخل ہیں، اور اس وقت کے قریب کے فتنے بھی داخل تھے، اور اس کے درمیان کا جتنا زمانہ ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو عجیب و غریب آزمائشیں انسانوں پر آئیں گی، مال میں، جان میں، گھر میں، اولاد میں، کاروبار میں۔ تو فرمایا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن پاک ہے۔ یعنی اگر فتنوں میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں قرآن پاک میں رہنمائی موجود ہے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے، چاہے وہ عقیدے کے فتنے ہوں یا عمل کے فتنے ہوں۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت، چاہے وہ سمجھ کر کی جائے یا بغیر سمجھے کی جائے، یہ بھی اس کی برکت سے بھی اللہ بہت سے فتنوں سے انسان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ کہف، جو جمعہ والے دن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، 15ویں پارے میں آتی ہے، 15ویں سے 16ویں تک۔ تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فتنہ دجال، یعنی قرب قیامت میں دجال کا فتنہ، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا۔ فرمایا کہ اس فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ تو ایک صورت سے اتنے بڑے فتنے سے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو پورا قرآن پاک اگر کوئی انسان تلاوت کرے اور اس کو اپنے معمول میں رکھے تو اللہ اس کی کتنے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ آج گھر گھر میں فتنے، گھر گھر میں مسائل ہیں، آسیب ہے، اثرات ہیں، جنات ہیں، فلاں ہے، کوئی شک نہیں پہلے کے زمانے مقابلے میں بہت بڑھ گئے، لیکن ہمیں اس کے اسباب باہر تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر بھی تلاش کرنی چاہیے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب لوگ رات جلدی سوتے تھے اور فجر کے بعد اٹھ کر جو ہے وہ بزرگ حضرات، جوان بھی تلاوت قرآن پاک میں لگ جایا کرتے، ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز گونجا کرتی تھی، برکت کا وقت ہوتا تھا اور برکت کا عمل ہوتا تھا، تو اس سے اللہ گھروں میں برکتیں نازل فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ رات بھر جاگنا ہے اور برکت کے وقت میں سونا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جہاں ایسا ہوگا
وہاں پھر اس طرح کے مسائل بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین کا کوئی کام نہیں ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں سے بھی اس طرح کی چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے ایک رکوع ہو، چاہے ایک پارہ ہو، ایک پاؤ ہو، کچھ نہ کچھ حصہ بہرحال، اور کوشش ہو کہ گھر میں آدمی تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ لیا کرے، کہ جس سے جو ہے اس کی برکت اور اثرات بھی گھر کے اوپر مرتب ہوں، اور گھر کا ہر فرد اس کو کچھ نہ کچھ اپنے معمول میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔